کہ وہ اصل میں اکنامک سسٹم کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ سارے مسائل ہمارے یہ جڑے ہوئے ہیں. یہ اکنامک سسٹم جو ہے نا ہمارا وہ بہت زیادہ غیر اسلامی ہے. اور ہمارا جو ہم نام تو لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہے سودی نظام چل رہا ہے. اور سودی نظام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یا پھر دوسری جگہ بھی ایک قرآن میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے اللہ اور رسول سے جنگ ہے، یعنی کسی اور مسئلے کے اندر کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے. اور اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والوں کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، ہاتھ اوپر سے کاٹے جائیں اور ٹانگیں اوپر سے کاٹے جائیں. اس طرح سے یہ سزا ان لوگوں کے لیے بھی ہو جاتی ہے جو لوگ سودی نظام چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سود کو جو ہے نا اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر یہ میسج پوشیدہ ہے. جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سود نہ لیں تو اس میں ایک میسج جو پوشیدہ ہے وہ میسج یہ پوشیدہ ہے کہ مال کا معاوضہ حرام ہے، مال کا معاوضہ نہیں لینا ہے. اصل سوال یہ ہے، اکنامی کا اصل سوال یہ ہے جسے اسلام نے بہترین انداز میں حل کیا ہے. سوال یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ معاوضہ مال کا ہے یا معاوضہ جو ہے محنت کا ہے. صحیح کیا یہ بات کرو میں کروں تو معاوضہ جو ہے نا مال کا ہے یا معاوضہ جو ہے محنت کا ہے. تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ معاوضہ جو ہے وہ صرف مال کا ہے، محنت کا ہے. معاوضہ صرف محنت کا ہے، مال کا معاوضہ نہیں ہے. مال کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا. اور جتنے بھی مفت کے مال ملتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، چاہے وہ لاٹری کے ذریعے ملیں، چاہے پراز بائنڈ سے ملتے ہوں، چاہے مکان کا کرایہ ہو، سب کا سب ناجائز ہے. مکان جو بنایا ہے کسی آدمی نے وہ محنت کا معاوضہ ہے. محنت کا معاوضہ، اس نے جو محنت کی اس سے اس کو معاوضہ ملا اور وہ معاوضہ اس کو مکان کی صورت میں حاصل ہے. اب اس معاوضے کے اوپر معاوضہ نہیں لے سکتا، یعنی مال کا معاوضہ جو ہے اس معاوضے میں محنت کا جو معاوضہ ہے وہ مال ہے اور مال جو خود ایک معاوضہ ہے، تو معاوضے پہ معاوضہ نہیں لیا جا سکتا. اور مکان، ہاں جو آدمی مکان میں رہتا ہے وہ جو ہے آدمی جو مکان میں رہتا ہے وہ مکان کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے، اس کے رہنے سے مکان کو جتنا نقصان ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے. کسی کی محنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو زیادہ اگر وہ کرایہ لیتا ہے تو وہ بھی سود ہے اور وہ بھی ناجائز ہے. تو لہذا مفت کا مال جو اسلامی اکنامک سسٹم کے اندر 3-4 باتیں ہیں، خیر میں تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا لیکن میں بھی بتا رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو دو آدمی آپس میں کرتے ہیں معاملات، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو اپنی حلال کمائی سے کسی کو گفٹ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پیسے کہیں پر رکھواتا ہے فکس اور اس میں رسک نہیں ہے اور اس کے اوپر وہ پیسے لیتا ہے، یعنی محنت نہیں کرتا ہے صحیح، لیکن اپنے مال پر جو معاوضہ اس کو مل رہا ہے وہ فکس ہے اور اس میں رسک نہیں ہے، تو وہ بھی حرام ہے اور یہ شکل سود کی ہے. اور اس کے علاوہ ایک شکل ایسی ہے کہ جس میں وہ محنت نہیں کرتا ہے اور اپنے مال کی بنیاد پر جو ہے نفع کماتا ہے اور اس میں رسک بھی ہے کہ نقصان ہو. یہ ہے جوا. جوے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی محنت نہیں کرتا ہے لیکن اس میں نفع کا بھی احتمال ہے اور نقصان کا بھی احتمال ہے، رسک موجود، اس کے باوجود اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. صحیح. تو لہٰذا یہ چیز بھی ہے. اب ایک چوتھی شکل بچ جاتی ہے اور چوتھی شکل یہ ہے کہ جس میں آدمی محنت بھی کرتا ہے اور اس میں رسک بھی ہے اور اس میں وہ چاہے مال بھی لگائے یا مال نہ لگائے، دونوں صورتیں اس کے اندر ہیں. تو اس صورت کو تجارت کہتے ہیں اور یہ جائز. چاہے آدمی محنت کر رہا ہو کہیں پر اور محنت کرنے کے بعد اس کا جو معاوضہ اس کو ملنا چاہیے، اور اگر آدمی کوئی محنت کر رہا ہے اس میں اس کے ساتھ اس نے مال بھی لگایا ہے اپنا، تو اس کے اندر اس کو رسک بھی موجود ہو تو اس کے اندر جو ہے یہ چیز اس کے لیے جائز ہوگی. تو یہ تجارت کہلاتی ہے. تو صرف اسلام نے اس کی شکل میں الاؤ کی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ اگر ہم کسی کو نوکر رکھیں، مطلب یہ کہ ہم نے ہماری کوئی دکان ہے اس میں مال موجود ہے اور ہم اس پر کسی کو نوکر رکھتے ہیں اور وہ محنت کرتا ہے اور اس سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کو ہم اتنے پیسے دیں گے اور جو بھی نفع اور یا نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، تو یہ بھی جائز ہے. یہ پیسہ بھی وہ نوکر لے سکتا ہے اور اس کو وہ پیمنٹ کی جائے گی. وہاں پر وہ محنت کر رہا ہے، اس کا وہاں اس نے مال نہیں لگا ہوا، اس کا مال اس نے نہیں لگایا، مال مالک کا ہے اور رسک بھی مالک کی طرف ہے، وہ نوکر کی طرف نہیں ہے. تو نوکر کو پیسے دیے جائیں گے، وہ پیسے لینا اس کے لیے جائز ہوگا. یہ اس کے